حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کا خاندان مکہ کے امیر ترین تاجروں کا خاندان تھا اور وہ معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں اپنی طبعی شرافت اور راست بازی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی۔ ان کی دیانت اور سچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کا باعث بنی۔ دونوں کے درمیان لڑکپن کے زمانے میں دوستی قائم ہوئی اور زندگی بھر بڑھتی رہی۔ سیدنا ابوبکر صدیق دنیا کے پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہ کام کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انتہائی جوش و خروش سے کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تو تم لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ سچے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعے سے میری مدد کی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ وہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا اس کی مدد کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ سنگ دل قریشی آقا اپنے غلاموں کو اسلام میں ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر مظالم ڈھاتے، ان پر کوڑے برساتے یا انہیں ننگے جسم تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے تھے۔ ایک قریشی سردار امیہ بن خلف نے اپنے غلام حضرت بلال بن رباح کو سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی دولت خرچ کر ایسے بے کس اور مظلوم مسلمان غلاموں کو خریدا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کوئی لا سکتا تھا لایا۔ حضرت عمر گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے آئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رقم سمیت جو کچھ بھی تھا وہ سب ایک گٹھڑی میں باندھ کر لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی کریم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی رکھ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو۔ شعر مشرق علامہ اقبال نے سیدنا ابوبکر صدیق کے اس بات کو یوں شعر میں ڈالا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نبی کریم نے انہیں الصدیق کا خطاب دیا، اس کے معنی ہے انتہائی سچا اور راست باز۔ ان کا سبب یہ بنا کہ جب نبی کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر معراج پر گئے اور لوگوں کو اس عظیم واقعے کی اطلاع دی تو دشمنان اسلام اس پر مسخر اڑانے لگے۔ ان میں سے کچھ دوڑے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہا، تم نے سنا تمہارے ساتھی حضرت محمد نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا تم اس بات کا تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو صبح و شام ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہیں۔ اسی روز سے ان کا لقب الصدیق رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ کی زندگی کا ایک اہم تاریخی واقعہ مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت تھی۔ ان کے جملہ انتظامات سیدنا ابوبکر صدیق نے کیے اور نبی کریم کے ہمراہ سفر کیا تو ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے یہ اعزاز بھی ان کے حصے میں ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کے انتہائی نازک مواقع پر آپ کے ساتھ رہے اور تمام غزوات میں بھی آپ کے ہمراہ آپ کے پرچم تلے داد شجاعت دیتے رہے۔ قرآن مجید کی جمع تدوین کا کام بھی انہیں کی نگرانی میں سر انجام پایا۔ رسول اللہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب حرارت کے باعث بے حد کمزور ہو گئے اور نماز کی امامت کرانا مشکل ہو گیا تو آپ نے انہیں کو اپنی جگہ امام مقرر فرمایا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اول منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی استقامت اور ایمانی قوت کی بدولت اسلام کی بنیادوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ان لوگوں سے بھی لڑنا پڑا جنہوں نے اسلام ترک کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا اور نبوت کے جعلی دعوے داروں مسلمہ بن کذاب اور اسود عنسی وغیرہ کو شکست فاحش سے دوچار کیا۔
سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی سادہ اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے، اتنے ہی ایمان میں پختہ اور مضبوط تھے۔ رسول اللہ کی طرح ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد دنیا میں آئے، اسی حساب سے نبی کریم سے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل، پکا دوست بنا سکتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ For more videos, subscribe my channel.